صلوات اللہ صلی علی محمد وعلی حضرت حجت کی آمد و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ برائے دفع بلیات، حاجات کی برابری کے لیے، مشکلات کی آسانی کے لیے، رزق کی فراوانی کے لیے، مریض ہے مخصوص ان کی مکمل فوری شفا یابی کے لیے، تمام حاضرین کے جملہ اموات، علماء، شہداء جن کے یاد کرنے والا کوئی نہیں، بلاخص بانیان، خدمت گزاران المہدی کے جمیع مرحومین، اور جو احباب ہمارے یہاں کے پرماننٹ کانگریگینٹ تھے آج ہم میں نہیں ہیں، اور بانیان مجلس کی جمیع مرحومین کی شادی ارواح، بلندی درجات اور مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفاتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود ولا وقت معدود فاطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرض أول دين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الحاشمي العبتهي سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين سر الله في العالمين إمام المتقين إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب آني علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين وأولاده البررة المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من قيام ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو قوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان
برادران خاران عزیز و ارجمند، مومنین کرام، سادات اعظام، پرساداران سیدہ کونین، ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہم المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں اس موسم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے جوش ولا کو اور حق کے مودت ادا کرنے کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے آج المہدی سینٹر میں موجود ہیں، اور شکر گزار بھی ہوں، دعا گو ہوں بھی آپ سب حضار محترم جو آن لائن ہمیں دیکھ رہے سن رہے ہیں، سب کے لیے بھی، اور آپ سب کے لیے پروردگار عالم بانیان سمیت معاونین سمیت ہم سب کو پروردگار عالم اپنے خانے نیاز سے اجر جزیل عطا فرمائے اور رزق کریم عطا فرمائے، کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ جتنے منظورین ہیں نام بنام، خدایا تو ناموں سے آگاہ ہے، ان سب کو اسی آن میں شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے کہ پروردگار اس معصومہ کا واسطہ رد نہیں کرتا، حیات دی ہے اللہ کو اور تمام معصومین۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں جو آیا وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور آپ سے اپنی معروضات پیش کرنے کا جو ارادہ کیا ہے، تو موضوع سخن قرار دیا ہے حق فاطمہ، اور یہ وہ بی ہیں جن کا حق اللہ نے بھی ادا کیا، انبیاء نے بھی ادا کیا اور ائمہ نے بھی ادا کیا، اور ہمیں بھی حکم یہی ہے کہ ہم ان کا حق ادا کریں۔ اگر ان کا حق ادا نہیں تو ایسے ہے جیسے مزدور سے مزدوری لی جائے اس کو مزدوری نہ دی جائے، تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے حق ادا کیا سیدہ کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو مرکز طہارت بنا کر، اللہ اکبر، شہزادی کونین مصداق طہارت بھی ہیں، لیکن مرکز، یہی وجہ ہے کہ جب فرشتہ یا رب ومن تحت الکسا، بارے رہا زیر کسا کون ہے، تو تعارف کا دستور تو ہے، جو صدر محفل ہوں ان سے تعارف ہوتا ہے، صدر محفل تو سرور کائنات ہیں، لیکن تعارف یہاں پہ سیدہ کونین سے ہوا، آپ جانتے ہیں۔ جب پوچھا تو جواب آیا ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالہ، یہ اہل بیت نبی ہیں اور بلکہ رسالت کی کان ہیں، معدن الرسالہ، اور ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، تو جو گویا یہ حق ادا کیا اللہ نے مرکز طہارت بنا کے، یعنی جو مرکز طہارت بنایا ہے تو ان کا دشمن جو ہے وہ عین رجس ہے، اللہ اکبر۔ اور آقا زادی کی وہ ذات گرامی ہے، ہم عموماً حدیث قدسی سنتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ زمین نہ آسمان نہ کچھ، لیکن اسی حدیث قدسی کا دوسرا جملہ بھی ملتا ہے لولا علی لما خلقتک، اے حبیب اگر علی نہ ہوتے، علی کو پیدا نہ کرتا تو آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اب پھر فرمایا کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ مل کے بلند صلوات۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جو علت غائی کائنات جنہیں کہا جاتا ہے کہ جن کے صدقے سے، جن کے وجود ذی جود کی بدولت اللہ نے یہ کائنات خلق فرمائی ہے، ان کی وجہ تخلیق کا نام بھی ہے سیدہ کونین فاطمہ زہرا، اور آپ کے حسن سماعت
کی بلندیوں، آپ کے اذہان کی سماعتوں کی بلندیوں تک رسائی حاصل کی پوری کوشش کریں گے، اپنے طالب علم انداز میں اپنی کم آئیگی کا پورا ادراک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ذکر اتنا عظیم ہے، اور جب ان ذوات مقدسہ سے توسل کرتے اللہ کی بارگاہ سے مانگیں تو وہ ذہن کے دریچوں کو کھول دیتے ہیں۔ وارث منبر سلونی جو کہتے رہے، جب قرآن نے دعویٰ کیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو پوچھو، تو فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور لوگ کیا پوچھتے رہے، میری مٹھی میں کیا ہے، میرے سر کے بال کیا ہیں۔ آج کا مورخ کہتا ہے کہ کاش میں ہوتا، میں پوچھتا چاند پہ جانے کا راستہ کیا ہے، کہ مولا نے یہ بھی تو فرمایا تھا نا، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ یہ بھی ایک طرہ امتیاز ہے کہ ہم موالیان حیدر کرار جب مل جاتے، ہمیں دیکھیں کیسا نوازا ہے پروردگار نے فی الدنیا والآخرہ انشاءاللہ۔ اور دوسرا حق، مرکز طہارت کے بعد اللہ نے مرکز صداقت بنایا۔ اللہ اکبر۔ جب نصارہ نجران آئے تھے اور انہوں نے سرکار سے کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ کہتے رہے، سرکار یقیناً قرآن پڑھ کے سنایا، قل هو اللہ احد پڑھ کے سنایا، اور انا مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب۔ کس بات پہ کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا اس لیے ہے کہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے، لیکن قرآن میں خالق کائنات نے فرمایا کہ اگر اس وجہ سے کہتے ہو تو آدم کا تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو پھر وہ اگر نہیں اللہ کا بیٹا تو عیسیٰ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جب قرآن یقیناً پڑھ کے سنایا، اور پتہ کیا چلا کہ خود سرکار کے زمانے میں خود سرکار ختمی مرتبت کی زبانی اکیلا قرآن کافی نہیں ہوا، تو آواز قدرت آئی، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا أَبْنَاءَنَا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ مل کے صلوات۔ اے میرے حبیب، اگر نصارہ نجران نہیں مانتے تو ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفوس کو لے کر آتے ہیں، تو سوائے پنجتن پاک کے کسی اور نے والنٹیئر نہیں کیا اس میدان مباہلہ میں جانے کے لیے۔ یعنی یہ مرکزیت دیکھیں صداقت کی، جو میں نے عرض کیا، اگر اپنے تئیں کوئی اور بھی صدیق یا صدیقہ تھے تو جاتے، کچھ عجب نہیں جواب آئے کہ یہ احد کا میدان نہیں جہاں سے بھاگ کے ہم گھر آ جائیں گے، یہ لعنت کا میدان ہے، یہ گھر میں بھی نہیں چھوڑے گی، یہ ایسا گائیڈڈ میزائل ہے۔ ابھی یقین کریں جیسے آپ نے سورہ دہر کی تلاوت کی اور آپ نے جناب فضہ سلام اللہ علیہ کے اور بھی کلام پیش کیے تو دل تو بہت چاہتا ہے اسی پہ رک کے، یعنی لعنت کا میدان ایسا کہ یہ گھر میں بھی نہیں چھوڑے گی۔ اور انہوں نے جب دیکھا کہ بلکہ ان کے جو بڑے تھے نصارہ نجران کے، انہوں نے کہہ دیا پہلے ہی سے، اگر محمد اپنے دوست احباب کے ساتھ آئے تو مباہلہ کرنا، اور اگر اہل بیت کو لے کر آئیں تو پھر مباہلہ نہ کرنا، بلکہ یہ کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو عظمت کو مانا اور اپنی شکست کو تسلیم کیا، یہ حق فاطمہ ہے۔ یہ بھی
اور دیکھیں جیسے جیسے قرآن کا حکم تھا اسی سیکوینس سے ابنا کی طرز پہ اپنے حسنین کریمین کو، ایک کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، ایک کو انگلی سے لگائے ہوئے ہیں، سامنے لے کر جا رہے ہیں، آگے ہے نبی اور آپ کے پیچھے سیدہ کونین اسی آیت کے تناظر میں، اور مقام کیا ہے؟ پیچھے مولا کائنات ہیں، سیدہ کونین یہاں بھی مرکزیت پہ ہے۔ اللہ اکبر، کہ ایک قدم آگے بڑھ جائیں تو رسالت سے ملتی ہیں اور ایک قدم پیچھے امامت سے۔ اللہ اکبر، نقش قدم رسالت معاب پہ قدم رکھ رہی ہیں اور ان کے اوپر کیا پردے کا بھی اہتمام ہے کہ مولا کائنات کے قدم آ رہے ہیں۔ مل کے بلند الصلوات۔ اور سیدہ کونین دیکھیں، اگر جہاد جیسے عورت کے اوپر ساکت ہے، اگر نہ بھی جاتی میدان مباہلہ میں تو کیا حرج تھا کہ جنگوں میں، لیکن کیوں لے کر گئے؟ اصول یہ ہوتا کہ جو محمد کا مخالف ہے وہ جھوٹا ہے، لعنت اللہ علیہ ہے، جو علی کا مخالف ہے اور وہ جھوٹا ہے اور لعنت اللہ علیہ ہے، اور جو حسن و حسین کا مخالف ہے وہ جھوٹا اور لعنت اللہ علیہ ہے۔ شاید اسی لیے لے کے گئے کہ کل کو ثقیفہ بنی ساعدہ کی طرف سے منبر خلافت پہ براجمان ہو کے سیدہ کونین کو جھٹلایا جائے گا، تو ان کا جواب دینے کے لیے ساتھ لے کر گئے کہ ہم اگر جمعاً 5 ہستیاں ہوں تو جو ہمارے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا ہے، وہ لعنت اللہ علیہ ہے، اور جو ہم میں سے کسی بھی فرد کے سامنے آئے گا وہ اسی طرح سے جھوٹا اور لعنت اللہ علیہ ہے۔ اور خاص طور پہ جب واضح طور پہ ہے، دیکھیں ہمارے مذہب کی اساس ہے تولا اور تبرہ۔ آپ بزرگان سے میں دعا لینے کے لیے یہ تبرکن یمنن پیش کر رہا ہوں اپنی محنت کو، کہ جہاں پہ خالق کائنات کا انتظام کیسا ہے۔ سورہ احزاب میں جہاں درود کی آیت ہے، آپ بالکل پڑھیے گا اس انداز سے ذرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اسی کے آگے ہی اگلی آیت جو ہے وہ ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو ہم اگر لعنت کرتے ہیں تو ہم استحقاق رکھتے ہیں بنص قرآن اور فرامین ائمہ اطہار علیہم السلام۔ بلکہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک چاہنے والے نے سوال کیا، مولا ان فلانا یوالیکم، ان فلانا یوالیکم الا انہ یضعف عن البراءۃ عدونا، مولا وہ فلاں آپ کا چاہنے والا آپ کی محبت کا دم بڑھتا ہے لیکن آپ کے دشمنوں پہ تبرہ میں ضعیف ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کاذبا عن الدعاء، کہ وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے کہ ہمارے عن البراءۃ عدونا، کہ ہمارے دشمن پہ اگر تبرہ نہیں کرتا تو اپنے دعوی محبت میں جھوٹا ہے۔ اور پھر سرکار نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، من آذاہا فقد آذانی، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کہاں پہ جا رہی ہے بات؟
تو منکر فدق جب بابا نے کہا تھا کہ مجھے کاغذ اور قلم دو تو میں لکھ دوں، اس وقت تو کہتا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب کافی ہے، اور معاذ اللہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ ہذیان کے اور نقل کف نباشت، خدا کی لعنت ہو ایسے ملاعین پہ، اور ہمیں کوئی باک نہیں ہے، ہم قرآن اور حدیث کی ائمہ اطہار کے ببانگ دوہل کہتے ہیں۔ البتہ ہمیں مولا بلکہ امام صادق علیہ السلام ہر نماز فریضہ کے بعد 4 مردوں پہ 4 عورتوں پہ نام لے کے باقاعدہ تبرہ کرتے ہیں۔ یہ تبرہ اساس ہے ہمارے مذہب، تولا اور تبرہ خالق کائنات کا۔ جب ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین، سب پہ لعنت ہے اللہ کی، تو کیا ہے؟ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، ظالمین پہ جنہوں نے ظلم و ستم کیے۔ مل کے بلند الصلوات۔ طویل زحمت دینے کا کوئی وہ نہیں ہے، بس کیونکہ ایک حق بس یہی کہ مرکز طہارت بنایا، مرکز صداقت بنایا، اور مرکز طہارت میں یہ بات بھی ہے بطول کا ٹائٹل سیدہ کونین کا ہے، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی جس پہ عبادت معاف نہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ عجب نہیں کہ پوچھا جائے کہ بطول تو مریم بھی ہیں، لیکن ان کا اور ان کا فرق کیا ہے؟ مریم از عیسیٰ یک نسبت عزیز، اللہ اکبر، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ بہت طویل نظم ہے علامہ اقبال کی، نور چشم رحمت للعالمین۔ اور لیکن یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مریم بطول ہیں لیکن شوہر نہیں رکھتی۔ اللہ اکبر۔ آقازادی سیدہ کونین شوہر رکھتے ہوئے بطول ہے، اسی لیے بطول عذرا ہے۔ سیدہ کونین کی شان پہ بلند صلوات۔ اور دیکھیں گواہی کا دستور ہے، مرد ہوں ایک ہو اور عورتیں 2 ہوں تو گواہی مکمل ہے، لیکن اللہ نے کیا شان عطا کی 4 مردوں کے ہوتے ہوئے۔ اللہ سیدہ کونین کی گواہی اس لیے کہ صدیقۃ الکبریٰ ہیں، سچوں کا میدان تھا اور جھوٹوں پہ لعنت کرنی تھی۔ اور کیسے صدیق؟ وذکر فی الکتاب ادریس وذکر فی الکتاب ابراہیم۔ قرآن نے حضرت ادریس کو سچا کہا، صدیق کہا، ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کہا۔ اور اسی طرح سے جب شب عید حسنین کریمین پوچھتے ہیں اماں صبح عید ہے، ہمارے کپڑے، فرمایا اندل خیاط، یا اتنے میں دق الباب ہوا اور فرمایا انا خیاط الحسنین۔ یعنی صادق وہ جو واقعہ کے مطابق کوٹ کرے، اور صدیق یا صدیقہ وہ جس کے لیے واقعہ بننا پڑے۔ اس دن بھی عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے کسی مہمان کے بغیر، راستے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، بلکہ آٹا نہیں تھا ایک دن گھر میں، تو کہتے میں اپنے دوست کے پاس جاتا ہوں، وہاں سے ریت کی بوری بھری اور گھر بھجوا دی، اور گھر آئے تو دیکھا کہ روٹی پکی ہوئی، تو قرآن کی آواز آئی کہ آپ صادق نہیں آپ صدیق ہیں۔ یہ ہے مقام صداقت۔ مل کے بلند الصلوات۔ اور جب یہ آیت نازل وآت ذی القربی تو آقا زادی کو سرور کونین نے فدق عطا کیا، ہبہ کیا۔ اللہ اکبر۔ لوگ آج بھی ہمیں اعتراض کرتے ہیں کہ جب اگر غصب کر لیا گیا تھا تو مولا کائنات کی جب شہنشاہی حکومت ظاہری طور پہ آئی ہے تو واپس کیوں نہیں لیا؟
تو کچھ عجب نہیں جواب آئے کہ مخدومہ کونین تو دنیا سے ظاہر چلے گئی تھیں، اور وہ ظالم بھی، اس کو اس کے ظلم کی سزا مل رہی تھی، اور سیدہ کو اجر پروردگار مل رہا تھا۔ تو نہ لے کے یہ بتایا کہ نہ ان کے اجر میں کمی ہو اور نہ اس کے عذاب میں کمی ہو، کیونکہ جو منکر فدق ہے، جو غاصب فدق ہے، اور جو احترام سیدہ جس نے نہیں کیا، کہ جس کے سامنے آقازادی آ کے دربار میں اگر مقدمہ دائر نہ کرتی، تو ایک تو یہ جواب یہ ابو بصیر سے مولا امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا اس کے تناظر میں، کہ مولا یہ نہیں چاہتے تھے، کیونکہ یہ لب ہے رحمت، اگر چھین گیا۔ اچھا، دوسرا واقعہ پھر بیان کیا، ایک اور راوی نے پوچھا مولا جب موقع تھا تو کیوں نہیں واپس لیا؟ تو فرمایا کہ یہ مولا کائنات تھے جو ایک وقت میں 70 جواب دیتے تھے۔ تو دوسرے اینگل سے فرمایا کہ جب رسول کائنات ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو آپ کا گھر تھا مکہ المکرمہ میں، اور وہ جو کفار و مشرکین تھے انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ جب 10 سال بعد واپس آئے ہیں تو اگر چاہتے تو لے سکتے تھے، نہیں لیا، کہ جو ان سے ظلمن چھن جائے وہ واپس نہیں لیتے۔ کیا عطا ہے آل محمد کی۔ اور کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی اگر سیدہ کونان کو پتہ تھا کہ حق کا مطالبہ کریں گی اور یہ دیں گے بھی نہیں تو پھر کیوں کیا؟ ادھر یہ کہتے ہیں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نہ کرتی تو پھر کہتے کہ کیوں نہیں کیا تھا۔ یہ دو طرح کے سوالات ہیں۔ اور میری آقازادی اللہ کے دربار میں مسجد یعنی اللہ کی ہے، نسبت رسول کائنات کی، اپنا مقدمہ لے کر صرف فدق کی خاطر نہیں گئی تھی، کیونکہ آج کے اس دور میں بھی کچھ کہا جاتا ہے کہ سیدہ کونین کو معاذ اللہ جٹلانے کے وہی جو ان کے ہیں ان کی وظیفہ خاروں کی طرف سے، لیکن یہ بات بتانا مقصود تھی کہ جب بابا نے کہا تھا کہ کاغذ قلم دو، تم نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، آج بیٹی اسی دربار میں قرآن پڑھ کے سنا رہی ہے اور تم حدیث کا سہارا لے رہے ہو، اور حدیث بھی وہ جو جھوٹی اور جعلی۔ حدیث کیا تھی کہ نحن معاشر الانبیاء لا نارث ولا نورث کل ما ترکنا ہوا صدقہ، کہ ہم انبیاء کا گروہ نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ لیکن بی بی پاک نے وارث سلیمان و داود، اسی طرح سے جیسے زکریا نے دعا مانگی تھی یارثون من آل یعقوب، تو کتنی 60 سے زیادہ آیات کی تلاوت کی ہے حق کے استدلال میں، اور مولا کائنات دلائل دے رہے ہیں، اور حسنین کریمین گواہی بھی، گواہ جب کی جائے کہ گواہیاں طلب کی جاتی۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ جب بابا نے کہا میں لکھ دوں، اس وقت کہا کتاب کافی، آج صاحب حدیث کی بیٹی دربار میں قرآن پڑھ رہی ہے اور تم حدیث کا سہارا لے رہے ہو، اس کا مطلب ہے تمہارا نہ قرآن پہ یقین ہے نہ حدیث پہ یقین ہے۔ اور سیدہ کو جو جھٹلایا، اس کے بعد وہ نصارہ نجران تھے، اللہ اکبر، جنہوں نے احترام فاطمہ کیا، آج بھی وہ احترام سیدہ میں ہاتھوں کو ان کی نسلاً بعد نسلن، جو نصارہ نجران تھے ان میں روایت ہے ہاتھ کو بی بی کے نام آنے پہ بوسہ لیتے ہیں، ہاتھ آنکھوں پہ لگاتے ہیں، احترام سیدہ۔ یہی وجہ ہے، شاید آپ ایمان سے بتائیں، جب انہوں نے مباہلہ نہیں کیا تو وہ نہ لعنت اللہ علیہ ہوئے اور نہ جہنمی، آخرت میں ملے یا نہ ملے، دنیا میں تو مل گئی نا ان کو۔
شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں جھوٹ کم ہے اور سچ زیادہ ہے. تو ثابت کیا ہوا کہ منکر فدق غاصب خلافت بھی ہے اور لعنت اللہ علیہ بھی ہے اور جہنمی بھی ہے. اور اگر نہ جاتی اور اگر مانگا ہے، ایک وقت آ گیا تھا، کہتے ہاں میں لکھ کے دے رہا ہوں، لیکن کوئی اور صاحب آ گئے تو انہوں نے روک دیا اور اسی سند کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو زمین پہ پھینکا اور بے احترامی کی. اور اسی بات کا دکھ لے کے دنیا سے سرکار نے فرمایا تھا ما اوذی النبی کما اوذیت. کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا. گویا کہ آل محمد کا ستایا جانا خود رسول کو ستایا جانا ہے اور ان کو ستایا جانا اللہ کا ستایا جانا. الصلاۃ والسلام علی السیدۃ الجلیلۃ المخدومۃ محرومۃ میراث ابیہا التی قالت صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد مجھ پہ وہ مصائب آئے، اگر دنوں پہ آتے تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے. اللہ جانے وہ کون سے مصائب تھے. آقا زادی کا آواز آیا، بابا بہت دیر کھڑی رہی ہوں. 3.5 گھنٹے تک کی روایت ہے دربار خلافت میں آقا زادی کھڑی رہیں، پاؤں میں ورم آ گئے، کسی کو حیا نہیں. بابا دربار بھی وہی تھا، منبر بھی وہی تھا، کسی کو حیا نہیں آیا کہ زہرا دربار میں کھڑی ہے. حیا والے لوگوں دعا مانگا کرو. کوئی بیٹی روتی ہوئی باپ کی قبر پہ نہ آئے، بابا کی تازہ قبر کی مٹی پہ ہاتھ رکھ کے بین کرتے ہوئے فرمائے، بابا بہت دیر کھڑی رہی ہوں. جہاں کا دستور یہ تھا کہ میں آیا کرتی، آپ اٹھ کے تعظیم کرتے. اللہ اکبر. کبھی حسنین کریمین کے آنسو پوچھتی اور کبھی اپنے جلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھ کے کہتی، میں کہتا ہوں ان ظالموں نے حق فاطمہ غصب کیا تو بھی مسجد میں دروازہ سیدہ کو جلایا، تو وہ بھی مسجد میں کہ علی مولا کا دروازہ تو کھلتا ہی مسجد میں تھا. اللہ اکبر. یہی بات ہے. سند کے ٹکڑے اٹھاتے اٹھاتے آقا زادی کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے. گھر میں آ کے مصلی پہ بیٹھی ہیں. آقا زادی زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، یا ایتھا الضعیفۃ الباکیۃ قومی عن مسند امی. اے میری ماں کے مصلی پہ بیٹھ کے رونے والی ضعیفہ، یہ تو میری ماں کا مصلی. اسباب گریہ کے لیے عالمہ غیر معلمہ کی بیٹی مسئلہ جانتی ہے ہمیں بات پہنچانے کے لیے. فرمایا زینب پہچان، میں تیری ماں زہرا ہوں. دربار کا جو رنگ دیکھ کر آئی ہوں، اللہ کرے تیرے پردے کی خیر. اللہ اکبر. وہ دروازہ اتنی شان کا، جہاں آیت تطہیر کے نزول کے بعد 9 مہینے نماز فجر کے بعد
سرکار آ کے سلام کرتے السلام علیکم یا اہل البیت انما یرید اللہ کی تلاوت کرتے اور اجازت طلب کرتے. زہرا رو کے فرماتی بابا بیٹیوں سے کیا پردہ حکم ہوتا ہے مجھے کہ ہے میرے حبیب. جب تک زہرا اجازت نہ دے اندر نہ آؤ. وہی جبریل جو زیر قصہ آنے کے لیے اجازت طلب کرتے رہے. وقت وصال سرکار ختمی مرتبہ آقا زادی بیٹھی ہیں قریب. یا دق الباب ہو رہا ہے. فرماتی آنے والے میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے. دروازہ پہ دق الباب ہوتا رہا. یا سیدہ کے آنسو نکلے رخ انور پہ پڑے. فرمایا ماذا یبکی کے فاطمہ فاطمہ میری زندگی میں کس بات نے رلایا. فرمایا بابا میں کہہ رہی ہوں میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے. ٹھہر کے آنا لیکن دروازہ کھٹکھٹائے جا رہا ہے. فرمایا جانتی ہو کون ہے؟ یہ وہ ہے ملک الموت ہے جسے کسی کی اجازت نہیں لیکن یہ تیرے دروازے کا شرف ہے. جہاں ختمی مرتبہ آ کے رک جائیں جبریل امین آ کے رک جائے ملک الموت رک کے. لیکن پہلی صدی ہجری کے نام نہاد مسلمان کسی کو حیا نہیں آیا. ہجوم کر کے لکڑیاں لے کر اسی دروازے پہ آ گئے. نہ صرف دروازے کو جلایا بلکہ اسی جلتے دروازے کو سیدہ کے پہلو پہ گرایا. اور اس دروازے میں جلتے ہوئے دروازے میں ایک میخ تھی جو سیدہ کے شکم میں پیوست ہو گئی. دروازے اور دیوار کے درمیان پس گئی. آواز دے کے فرماتی ہیں فزتا سن دینی لصدرک. فضاؤ میرا محسن شہید ہو گیا. ایسے کر کے جیسے سہن میں آئی یا منظر بدل گیا. کیا دیکھا کہ اسی مولا کائنات کے گلے میں رسی ڈال کے لوگ دربار کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. آ کے ابا کا دامن پکڑ لیا. میں ابوالحسن کو دربار میں نہیں لے جانے دوں گی. یا ایک ملعون کا تعزیہ نہ اٹھا کبھی اس ہاتھ پہ پڑتا رہا ہاتھ نہیں چھوڑا کبھی ادھر سے پکڑتی. یا ایک ملعون نے ہاتھ اٹھایا چہرے پہ رخسار انور پہ ایسا تماچا مارا گوشوارے بھی گر گئے رخسار زخمی ہو گئے. آپ روئیں یا نہ روئیں پتھر کا دل کسی کا نہیں. آج کی شب عاشور سے کم نہیں یہ بلکہ جتنے مظالم ہوئے اسادات پہ اس کا باعث سقیفہ ہے. اور یہ کربلا میں تو بعد میں ہوا. یہ اسی مدینۃ الرسول میں جہاں بھی سرکار کا کفن بھی میلا نہیں ہوا. آقا زادی میں آپ کے قربان روز سوال کرتے آ کے کہتے مولا علی سے زہرا سے کہو اپنے رونے کا وقت مقرر کرے. دن اور رات روتی ہیں ہمارے بچے نہیں سو سکتے. شہزادوں کو لے کر بیت الاحزان میں صبح چلی جاتی بابا کو یاد کر کے روتی رہی. 40 دن 75 دن یا 95 دن کل گزرے بابا کے وصال کے بعد. کیسے گزارے؟ ایک دن سوال کیا یا علی میں نے سنا ہے کہ مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. یہ سننا تھا. مولا کائنات کی چیخ بلند ہوئی. فرمایا زہرا بات یہیں تک نہیں بلکہ وقت یہ آ گیا کہ میں سلام کرتا ہوں جواب دینا گوارا نہیں. اللہ آقا زادی سے بھی ایک دن کہا مولا سے یا علی اجلس معی علی الارض واسمع وصیتی.
یا علی کفنی دفنی مولا مادر حسنین جب سے پہلو شکستہ ہوا، جب سے ہاتھ شکستہ ہوا، تخت پہ بھی نہیں بیٹھ سکتی تھیں، مادر حسنین زمین پہ بیٹھی رہیں اور کہا مولا مجھے غسل و کفن بھی آپ دینا، مجھے دفن بھی آپ کرنا، میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا، اور میرے جنازے میں وہ نہ آئیں جنہوں نے مجھے ستایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنازہ جیسے ہی غسل و کفن کرتے ہوئے میرے آقا مولا کی ایک چیخ بلند ہوئی، رونے کا سبب پوچھا گیا تو بتایا کہ تیری آقا زادی کے ایسے بھی زخم تھے جو مجھے نہیں بتائے، جو ہاتھ سلام کے لیے نہیں اٹھا، جو ہاتھ تسبیح کے لیے نہیں اٹھ سکا۔ جنازہ جب تیار ہوا سارے بچوں سے کہا کہ وداع آخر کرو ماں سے۔ جب پوچھتے ہیں میرا حسین کہاں ہے، ایک کونے میں کھڑے ہیں، اور مولا حسین فرماتے ہیں بابا آپ سے سنتا ہوں کہ میری ماں فخر مریم ہے اور میں فخر عیسیٰ ہوں۔ مریم نے عیسیٰ کو کفن میں بلایا تھا، ماں بلائے تو میں آؤں گا، یہ سننا تھا۔ انت و حنت و مدت یدائہا وقالت و ولدا، بندے کفن ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ باہر برآمد ہوئے، آؤ میرا کربلا کا غریب حسین، حسین لیکن یہ ادار ماں کا ضرور اتارنا، جب میں پکاروں مجھے کربلا میں ضرور جواب دینا۔ جب بھی آقا زادی پوچھتی میرے حسین کہاں ہو، پتھروں اور ریت کے ڈھیر سے 9 جگہ سے آواز آتی اماں میں یہاں ہوں، اماں میں یہاں ہوں۔ یا ہاتف غیبی کی آواز آئی یا علی اپنے بیٹے حسین کو ماں سے جدا کرو، ملائکہ تسبیح چھوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑے پیار سے بڑے احترام سے یقیناً بیٹے کو جدا کیا، لیکن ہائے وہ کربلا کا منظر، چھوٹی سکینہ بابا کے لاشے سے لپٹی ہوئی تھی، ظالم نے تماچے مار کے کس انداز سے رخساروں پہ ظلم کیے، کیسے بیان ہو۔ جنازہ لے کے چلے مولا کائنات، اب دفن کے وقت ماں کا درا مولا اپنے آپ میں ان یدفن جسد فاطمہ، دفن کرنے کی طاقت نہیں پا رہے۔ فاتح خیبر صلی رکعتین، 2 رکعت نماز ادا کی، داعی الی السماء، ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کر کے فرمایا رب ہب لی صبرا علی فراق فاطمہ، بار الہ مجھے فاطمہ کے فراق پہ صبر عطا فرما۔ یا 2 ہاتھ برآمد ہوئے قبر سے، روایت کے جملے ہیں، وہ سرور کونین کے ہاتھ فرمایا یا علی ہاتھ ودیعتی، یا علی میری امانت مجھے لوٹا دو۔ رو کے فرمایا یہ سرکار امانت کا دستور تو یہ ہے جیسے دی جائے ویسے واپس کی جائے۔ جب زہرا آپ نے مجھے سونپی تھی، نہ اس کا ہاتھ شکستہ تھا نہ پہلو شکستہ۔ اللہ اکبر۔ آپ سنتے ہیں کہ ہم اور آپ کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ہڈی جڑ سکتی ہے، لیکن کسی کی پسلی ٹوٹ جائے تو جڑنے کے امکان بہت کم، بلکہ تو جس کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہوں اس کو سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے۔ اللہ جانے اتنے دن
مادر حسنین کیسے سانس لیتی رہی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ الْمُنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.